حضور ماشاءاللہ آپ کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، مدرس آدمی ہیں آپ. تو میں کیونکہ یہ آپ اکثر طلباء کے اندر یہ بات کرتے ہوں گے، جیسے آپ نے جرح کا ذکر کیا، حدیث کے راویوں کا ذکر کیا، تو حضور ایک غیبت ہے کہ کسی کی پشت پیچھے اس کی کوئی برائی بیان کرنا، کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو وہ برا محسوس کرے، یہ غیبت ہے. تو حدیث کے راویوں کے اندر ہم اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کا راوی اس طرح ہے، وہ اس میں یہ نقص تھے، اس میں یہ عیب تھے، تو اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. تو پھر یہ بھی غیبت نہیں ہے؟ بڑا اہم ترین سوال ہے. اللہ، اگر اس کو غور سے سن لیا جائے، ذہن میں محفوظ کر لیا جائے. امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، جی اللہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں 2 مقامات پر لکھا جی کہ 1,00,000 سے زیادہ احادیث صحابہ کرام کے دشمنوں نے اپنی طرف سے گھڑی. صحیح، 1,00,000 سے زیادہ احادیث جی اہل بیت اطہار کے دشمنوں نے اپنی طرف سے گھڑی. صحیح، اب ضرورت پڑ گئی اس چیز کی کہ جب ان کو بھی احادیث کا لفظ دے دیا گیا اور معاملات آپس میں مکس کر دیے گئے، جی تو پھر علماء نے اپنی زندگیاں وقف کر کے اللہ، اس فن کو محفوظ کرنے کے لیے کریم آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو تربیت تھی، جو قرآن کی تفسیر تھی، جو کریم آقا علیہ السلام کے زبان مبارک سے نور پھیلا، صحیح، اس نور کو محفوظ بھی کرنا تھا. صحیح، تو تب یہ ایک فن آیا صحیح، کہ اس حدیث کی چھان بین کی جائے، راوی کے بارے میں دیکھا جائے، اس کی زندگی کے بارے میں دیکھا جائے، اس نے زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، وہ چل پھر کے کھاتا پیتا تو نہیں ہے، صحیح، اس کے معاملات کیسے ہیں. تو پھر اس راویوں کی چھان بین کی گئی، اور چھان بین کرنے کے بعد پھر جو ایک راوی ہے جو کریم آقا علیہ السلام کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. پھر آپ نے فرمایا غیبت بعض صورتوں میں واجب ہوتی ہے، بعض صورتوں میں مباح، غیبت کرنا بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مباح ہے، بعض صورتوں میں غیبت حرام ہے اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف. ایک بندہ کسی کے ایمان کو لوٹ رہا ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار یا کسی اللہ کے محبوب بندے کے بارے میں نامناسب کلام کر رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کے ایمان کو لے ڈوبے گا، اس کے ادب کو تباہ کر دے گا. ایمان اور ادب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جس کے پاس ادب اور حیا نہیں رہتا، اضافات کل حیا ففعل ما شئت، اب آپ پر لازم ہے کہ اس کو اطلاع دے. جس کو تو ظاہری طور پر ایک دینی روپ میں سمجھ رہا ہے اور اپنا دوست سمجھ رہا ہے، وہ اصل میں وہ بندہ تیرے ایمان اور ادب کو لوٹ رہا ہے. بعض صورتوں میں غیبت مباح کے درجہ تک جاتی ہے. آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کر ایک بندہ آپ دوسرے کی جیب کو کر رہا ہے، آپ پر لازم ہے کہ اس کو اطلاع دیں کہ جناب ہمارے دور میں تو لوگ کہتے ہیں جتھے کوئی لگا ہے لگا رہے. یہ جملہ ٹھیک ہر جگہ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کسی اچھی جگہ لگا ہے، اچھے کام کو لگا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی فرض پڑھ رہا ہے، تو وہ اپنے نیک کام کر رہا ہے. مسجد میں ہر بندہ اپنی نفلی عبادت کر رہا ہے، یہاں جملہ ٹھیک ہے. اگر ہر جملہ ہر جگہ ٹھیک ہو، یہ بات ٹھیک. اس لیے اب یہ جو وہ بندہ جو حدیث پاک کا نام لے کے اس اتنے بڑے فن کو بچانے کے لیے اور اتنے بڑے نور کو محفوظ کرنے کے لیے، تو پھر علماء لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ اس کا راوی کمزور ہے، اس کا ایک راوی ہے، یہ اس کی ایک راوی ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں کمزوری بتانا یا اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ کذاب راوی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے 4 بندوں کے اوپر لعنت فرمائی کہ یہ ہمارا اہل بیت اطہار کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. اگر یہ ہمارا نام لے کر کوئی حدیث بیان کرے تو کبھی بھی ان کا اعتبار نہ کرنا. اور امام جعفر صادق نے جن پر لعنت کی ہے انہی لوگوں کی جو ہے اختلافی روایات بیان کر کے دور حاضر میں لوگ صحابہ کرام کی دشمنی کو پالتے ہیں. اگر یہ چھانٹی ہو جائے اور جن پر ائمہ اہل بیت نے لعنت فرمائی ہے ان کو جدا کر دیا جائے، باقی تو صحابہ اہل بیت میں
اور دین میں نور ہی نور ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں، محبتیں ہی محبتیں ہیں، چاہتے ہی چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اللہ ہمیں ان چاہتوں سے وافر تبرک نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ اس لیے جو بدعتی لوگ ہیں، جو دین کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا نام لے کر، محبوبوں کا نام لے کر، صحیح۔ ان کی غیبت کرنا علماء پر لازم ہے کہ ان کا تعین کریں کہ یہ بندے جو ہیں، یہ بندے دین کا نام، حدیث کا نام لے کر جھوٹ بولتے رہے۔ حضور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔